يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سورة العمران آیت نمبر 102 to 110. لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو
आमनु ईमान लाए हो, इत्तकू तुम डरो अल्लाह अल्लाह से, हक़ जैसे हक़ है, तुक़ातिही उससे डरने का, वला तमूतुन्ना और तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर, व तुम इस हाल में कि तुम मुस्लिमून मुसलमान हो, वातसिमू और मज़बूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब मिलकर, वला और ना, तफर्रकू फूट डालो, वज़कुरू और याद करो, निअमतल्लाहि नेमत अल्लाह की, अलैकुम अपने ऊपर, इज़ जब, तुम थे, आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ा फिर उल्फत डाल दी, बैन क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम फिर तुम होगे, बिनिअमतिही उसके फ़ज़ल से, इख़वानन भाई भाई, वकुन्तुम और तुम थे, अला शफ़ा किनारे पर, हुफ़्रतिम मिनन्नार एक आग के घड़े के, फ़अन्क़ज़कुम फिर निजात दी तुम्हें, मिन्हा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु वाज़िया करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे वास्ते, आयातिही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून हदायत पाओ, वलतकुन और चाहिए कि रहे, मिनकुम तुम में, उम्मतुन एक जमात, यदऊना जो बुलाए, इलल खैरी भलाई की तरफ, वयअमुरूना और वो हुक्म दे, बिल मारूफ़ी अच्छे कामों का, वयनहाउना और वो रोके, अनिल मुनकरी बुराई से, व उलाइका और यही वो लोग हैं, हम वो अल मुफ़्लिहून कामयाब होने वाले, वला और ना, तकूनू हो जाओ तुम, कल्लज़ीना उनकी तरह जो, तफ़र्रकू मुतफ़र्रिक होगे, वख्तलफ़ू और बाहम इख्तिलाफ़ करने लगे, मिन बादिमा बाद इसके के, जाअहुमुल बय्यिनातु आ पहुँचे उनको वाज़िया हुक्म, व उलाइका और यही लोग, लहुम उनके वास्ते है, अज़ाबुन अज़ाब, अज़ीमुन बड़ा, यौमा जिस दिन के, तबयद्दु सफ़ेद होंगे, वुजूहुन बास चेहरे, व तस्वद्दु और स्याह होंगे, वुजूहुन बास चेहरे, फ़अम्मल्लज़ीना सो रहे वो लोग, इस्वद्दत स्याह हुए, वुजूहुहुम जिनके चेहरे, अकफ़रतुम क्या तुमने कुफ़र किया, बाद ईमानिकुम अपने ईमान लाने के बाद, फ़ज़ूकू अब चखो, अल अज़ाबा अज़ाब, बिमा बदले इसके जो, कुन्तुम थे तुम, तकफ़ुरून कुफ़र करते, व अम्मा और रहे, अल्लज़ीना वो लोग, इब्यद्दत सफ़ेद हो गए, वुजूहुहुम जिनके चेहरे, फ़फ़ी रहमतिल्लाहि सो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम वो फ़ीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे, तिलका ये, आयातुल्लाहि अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा हम पढ़ते हैं इनको, अलैका आप पर, बिलहक़ी ठीक ठीक, वमल्लाहु और नहीं अल्लाह, युरीदु चाहता, जुल्मन कोई जुल्म करना, लिल आलमीन जहान वालों पर, वलिल्लाहि
اور اللہ ہی کا ہے ماں جو کچھ کے فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ کے فی الارضی زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے الامور تمام کام۔ تم ہو خیرہ سب سے بہتر امتن امت اخرجت جو بھیجی گئی للناس لوگوں میں، تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروفی اچھے کاموں کا، وتنہون اور منع کرتے ہو عن المنکری برے کاموں سے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر، لہم ان کے واسطے، منہم کچھ تو ان میں سے، المؤمنون ایمان والے، و اکثرہم اور اکثر ان میں، الفاسقون نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 102 سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں تو یہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، جتنا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، کیا کرو؟ اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو مرتے دم تک اللہ ہی کے رہنا، اللہ ہی کے بن کے رہنا، مسلمان ہی رہنا، اللہ ہی کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اصل میں کیا ہے؟ ایمان جو ہوتا ہے وہ بے لباس ہوتا ہے، اس کا لباس تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعے ایمان کو لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں، تقویٰ ہی نہیں، تقویٰ اصل میں ہے کیا چیز؟ کہ اللہ سے ایسی محبت، اللہ سے محبت کا یہ لیول کہ اس کی ناراضگی کے خوف سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے نیکیوں میں دوڑ لگا دے۔ تو اصل میں حق تقاتہ ہی یہی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ہمیں دعا بھی سکھائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اور حسن اخلاق جنت میں لے جانے والے ہیں، یعنی یہ دونوں کام انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، تو وہ اسے عدل نہیں، پھر انسان کو احسان کے درجے پر لے جاتا ہے، اور احسان رب کی محبت دلا دیتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے اوپر والے درجے پہ کام کرتا ہے، یعنی احسان والا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کا احسان، یہ تقوی اس کو اس کے رب کی محبت دلا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو،
اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، سب کے درمیان ہو، ہر حال میں ہر جگہ اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ہم سوچیں کیا میں ہر حال میں ہر وقت اپنے رب سے ڈرنے والی ہوں؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کوئی ذی مرتبہ حسین عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کا ڈر یہ نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، بلکہ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مانے۔ اب جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، وہی اپنے رب کا فرما بردار بن سکتا ہے، وہی اپنے رب کی اس آیت میں اگلی نصیحت پر عمل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار رہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم اپنے رب کی فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہی موت آئے تمہیں۔ تو یہ کس کو موت آ سکتی ہے اللہ کی فرما برداری میں؟ جو ہر وقت اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ حسن خاتمہ عطا کرنا، اللہ سجدے کی حالت میں موت آئے، اللہ تیرا ذکر زبان پر ہو، اللہ نماز کی حالت میں موت آئے، اللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں حشر کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو سوچیں، جس حال میں کوئی دنیا سے گیا اسی حال میں وہی کام کرتے دنیا حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو کچھ خوش قسمت سجدہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے، کچھ خوش قسمت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے، کچھ خوش قسمت کلمہ پڑھتے اٹھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے اسی طرح رخصت ہوئے تھے، سجدے کی حالت میں رخصت ہوئے تھے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے رخصت ہو گئے، کچھ لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ اسی حالت میں اٹھائیں گے، اور پھر سوچیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ کی نافرمانی میں موت آ گئی تو حشر کے میدان میں بھی وہی نافرمانی کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بات ڈاکٹر کی ریسرچ سے ثابت ہے۔ اکثر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی موت کا وقت آیا تو وہ تلاوت پڑھتے پڑھتے ان کی روح نکل گئی، تلاوت کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی، کچھ ذکر کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی۔ کچھ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ وہی دنیا کے معاملات جو وہ کرتے تھے، جو لین دین کرتے تھے، جو کاروبار کرتے تھے، مرتے وقت وہی چیزیں ان کی زبانوں پر تھی۔ تو جس حال میں زندگی گزرے گی اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ بٹو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا،
اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا خبردار ہو جو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو بحبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ رسی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں کس سے جوڑتی ہے؟ اللہ سے جوڑتی ہے۔ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا جو اس کو تھام لے وہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مل کر اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب اس کتاب کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، اور اگر اس کتاب کو تھام لوگے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے، پھر فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ جیسے یہاں کہا گیا نا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو تفرقہ بازی سے منع فرمایا گیا، لیکن افسوس کی بات جس چیز کو قرآن میں منع کیا گیا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج یہ امت اسی میں پڑ گئی۔ آج ہم میں دیکھیں کتنے فرقے ہیں اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ جس فرقے میں ہے وہی درست دین ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا خبردار ہو جو یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہوگے اور یہ امت بدعات و خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ جس نے قرآن اور سنت کو تھام لیا، جس نے حبل اللہ کی رسی کتاب اللہ کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن باتوں کو اللہ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ ہے بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، یعنی قیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا۔ پھر آگے اللہ رب العزت اپنی وہ نعمت یاد کروا رہے ہیں جس کی بنیاد پر تم دشمن بھائی بھائی بن گئے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، اور یہ کس نعمت کے باعث ہوا؟ قرآن کی نعمت کی بدولت ہوا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب یہ قرآن جیسی نعمت آتی ہے کسی بھی گھر، کسی بھی معاشرے یا علاقے میں، تو ایسا ہی نقشہ بنتا ہے۔ کیسا؟ جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی آگ میں گرنے ہی والے تھے اپنے برے اعمال کی بدولت، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس آگ سے بچا لیا، تمہاری رہنمائی کی اس کتاب کے ذریعے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جب قرآن کی دولت آتی ہے تو دشمنیاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دین میں استقامت کا طریقہ یہی ہے کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں،
تفرقے میں انسان اسی وقت پڑتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے ہونا بری بات نہیں ہے، اختلاف رائے تو دیکھیں صحابہ میں بھی تھی، لیکن ان کے درمیان تفرقہ نہ تھا۔ ایک حکم کو سمجھنے میں دو رائے کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر اپنے الگ الگ فرقے بنا لینا یہ غلط ہے۔ تفرقہ شروع کب ہوا؟ جب لوگوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر شخصیت پرستی شروع کر دی، خود قرآن و حدیث سے دور ہوئے اور اپنے ہی پیر کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں کہ سب قرآن کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں اور فرقوں میں نہ بٹیں۔ مسلمانوں کا آپس کا اتحاد سب سے بڑی قوت ہے۔ جب تک متحد رہے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکا، جب اختلاف کا شکار ہوئے تو کیا حال ہوا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اختلافات کو کم کر کے آپس میں محبت کرنا سیکھیں۔ چھوڑ دیں کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، سب مل کر قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں۔ جب ایک ہی نبی کے امتی ہیں، ایک ہی نبی کی شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں، پھر اختلاف کس بات کا؟ پھر آخر کس چیز نے؟ ایک ہی کتاب ہم سب کی، ایک ہی رسول ہم سب کا، پھر آخر کون سی ایسی چیز تھی جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا؟ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب ارادہ کریں کہ اس کتاب کو خود بھی مضبوطی سے تھامیں گے اور اس کتاب کو آگے بھی پھیلائیں گے، دوسرے لوگوں تک بھی اس کتاب کو پھیلائیں گے، تاکہ صرف ہم خود اس کو تھامنے والے نہ بنیں بلکہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کتاب کو تھامنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس پر غور و فکر کرنے والے بنیں۔ پھر اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے، یعنی ہر علاقے، ہر معاشرے میں جیسے ڈاکٹر ضروری ہوتے ہیں، مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے ماہرین ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح ہر علاقے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، جو لوگوں کو برائی سے روکیں، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اچھائی کی طرف راغب کریں۔ اور اگر کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جماعت اس میں نہیں ہے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو ایسا معاشرہ پھر بربادی اور تباہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آج دیکھیں تباہی، فساد، بے حیائی کیوں عام ہو گئے؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، نہ خود شوق رہا جاننے کا، نہ بچوں کو تعلیم دی، تو آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ قتل و غارت عام ہے، گاجر مولی کی طرح لوگ اپنوں کو ہی کاٹتے ہیں، اپنوں کو ہی قتل کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ جیسے ہر ماں خواب دیکھتی ہے میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گی، کوئی کہتی ڈاکٹر بناؤں گی، تو جہاں ہر بچے کے لیے خواب دیکھیں تو کسی اپنے ایک بچے کے لیے یہ بھی خواب دیکھیں کہ میں اس کو دین کا داعی بناؤں گی، جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا، جو لوگوں کی روحوں کو نکھارنے کا کام کرے گا۔
جو لوگوں کی روح کا ڈاکٹر بنے گا۔ آپ سے نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا یعنی کہ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے لیکن وہ پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو ایسی قوم سے ہو جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ تم برائی سے روکتے رہو ورنہ اللہ تمہیں سب کو تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ کام، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور لازمی طور پر تمہارے معاشرے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اسی کام کے لیے ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہوگے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہوگے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوگے، جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کو نہ مانا۔ کس وجہ سے؟ حسد و عداوت کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا، وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنی دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور پھر اسی پر جمے رہے۔ تو آج امت مسلمہ کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دین میں اختلاف کرنے والوں کو دردناک عذاب اس دن ملے گا جس دن مومنوں کے چہرے پر نور ہوں گے، ایمان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور وہیں اختلاف کرنے والے کافروں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ کیوں سیاہ ہوں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، جاننے بوجھنے کے بعد انکار کر دیا؟
آج دیکھیں ہمیں بھی اللہ کے کتنے احکامات ہم جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو مانتے نہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ جاگو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں تو اللہ نے دوسروں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرتے رہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذمہ بہت بہترین کام لگایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب ان کے جانے کے بعد اس امت کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے، یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک، ہر انسان تک کس کو پہنچانا ہے؟ اس امت کو پہنچانا ہے، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکے اور حق بات لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اہل کتاب بھی مان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان نہیں لائے، اس لیے ذلت محتاجی ان کا مقدر بنی، اللہ کے ہاں مغضوب کہلائے، جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ تو امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ناطے میری اور آپ کی، ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس دین کو سیکھیں، اور اس دین کو سیکھنے کے بعد اس کو ہر انسان تک پہنچائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ لیکن دیکھیے افسوس، جو امت لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی، آج اس امت کو صرف اور صرف اپنی فکر ہے، جس نے لوگوں تک خیر پہنچانی تھی آج اس کو صرف اپنی فکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ تو خود بھی نیکی کی طرف دوڑنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، دوسروں تک بھی خیر پہنچانی ہے، کیونکہ اگر آپ نے دوسروں تک خیر پہنچائی اور آپ کی وجہ سے کوئی بھلائی کی طرف آ گیا تو آپ کو اپنا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا جو آپ کے کہنے سے بھلائی کی طرف آیا۔
اور اس کے اجر میں بھی بالکل کمی نہ کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بہترین امت کا فرد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنا دے، اس کو ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم